اردو کی محبت میں ایپیسوڈ 7 7ویں قسط۔ سلام، آداب، نمستے، ست شری اکال۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ میں دیو ہندوی آپ سب کا ادب و سخن کی اس محفل میں استقبال کرتا ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اردو کی اس محفل میں آپ سے ملاقات ہوگی، بات ہوگی ہر شکروار اور شنیوار، یعنی ہر جمعے اور ہفتہ رات 8 بجے۔ ہم بات کریں گے ہر اس بات پر جو بات اردو سے جڑی ہو، چاہے وہ شاعری ہو یا لٹریچر، تاریخ ہو یا لطیفے یا کچھ اور۔ یہ طے ہے کہ بات مزیدار ہوگی، ایسی باتیں جو دل کو چھو جائیں اور لمبے عرصے تک یاد آتی رہیں اور دل کو گدگداتی رہیں۔ اردو کی اس محفل میں آج بات ہوگی غزل پہ۔ پھر ہم بات کریں گے اردو کے ایک جانے مانے شاعر کے بارے میں۔ تیسرے حصے میں ایک چھوٹا سا قصہ، نہیں افسانہ، اور آخر میں ایک یادگار شاعری۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پوڈ کاسٹ اردو کی محبت میں۔ غزل اردو شاعری کا صرف ایک حصہ ہی نہیں ہے، غزل اردو شاعری کی جان ہے۔ غزل میں شعر ہوتے ہیں، یہ بات سن کے بڑی بنیادی معلوم ہوتی ہے، مگر یہ بھی جان لیجئے کہ شروعات بھی یہیں سے ہوتی ہے۔ غزل کی شروعات امیر خسرو نے کی، یہ بات ہم شروع کی قسط میں بیان کرائے ہیں۔ غزل کی ایک بانگی پیش ہے۔ شعر فراق کی غزل سے ہے۔ رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی۔ دل کو شعلوں سے کرتی ہے سیراب، زندگی آگ بھی ہے پانی بھی۔ رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی۔ تو بات یوں ٹھہری کہ غزل میں شعر ہوتے ہیں اور ہر شعر میں 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ ایک غزل میں کم از کم 5 شعر ہونا لازمی مانا گیا ہے۔ پرانے وقتوں میں تو غزلیں بہت لمبی ہوا کرتی تھیں۔ غزل کے پہلے شعر یعنی مطلع کے دونوں مصرعوں کا قافیہ ملایا جاتا ہے۔ قافیہ ملانا یعنی تک ملانا، رائم کرنا۔ ایک اور بانگی دیکھیے، شعر میر کی غزل کا ہے۔ دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ یوں اٹھے آج اس گلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ یہاں ایک بات اور غور کرنے کی ہے، اور وہ یہ کہ یہاں صرف قافیہ ہی نہیں ہے، ردیف بھی ہے۔ ردیف بار بار ہر مصرعے میں آتا ہے۔ عشق مجھ کو نہیں وحشت ہی سہی، میری وحشت تیری شہرت ہی سہی۔ ہم بھی دشمن تو نہیں ہیں اپنے، غیر کو تجھ سے محبت ہی سہی۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی سہی۔ غزل غالب کی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں؟ کوئی بات نہیں، ذرا پھر سے غور کیجئے۔ کچھ لفظ ہیں جیسے وحشت، شہرت، محبت، عادت، یہ قافیہ ہے، اور جو ہی نہیں بار بار آتا ہے وہ ہے ردیف۔ یقین مانیے اتنا آسان کر کے تو ہمارے استاد محترم نے بھی نہیں سمجھایا تھا۔ ایک اور مثال پیش ہے۔ غزل جوش ملیح آبادی کی ہے۔
سوز غم دے کہ مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ سوز غم دے کہ مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، جا تجھے کشمکش دہر سے آزاد کیا۔ وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوہ، جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا۔ سوز غم دے کہ مجھے اس نے یہ ارشاد کیا۔ غزل کو سمجھنے اور سمجھانے میں وقت لگتا ہے، ذرا سی دیر میں تو میں بھی زیادہ کچھ نہ کہہ سکوں گا، یہ بات ذرا لمبی ہے، اور ہم آج جتنا کہہ گئے ہیں اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی غزل میں جاننے سمجھنے کو اور بہت کچھ باقی ہے۔ آگے کا بیان اگلی قسطوں میں جاری رہے گا، آپ جڑے رہیے۔ تو شاعری کے بارے میں آج اتنا ہی، آگے مگر باتیں ہوتی رہیں گی، ذکر ہوتا رہے گا۔ پوڈ کاسٹ کے اس حصے میں ہم آج بات کریں گے اردو کے ایک عظیم شاعر بہادر شاہ ظفر کے بارے میں۔ بہادر شاہ ظفر آخری مغل بادشاہ تھے جو کہ 1775 میں پیدا ہوئے تھے۔ جب وہ تخت نشین ہوئے تب تک مغلیہ سلطنت شاہجہان آباد اور اس کے آس پاس سکڑ چکی تھی، اور وہ بس نام کے بادشاہ رہ گئے تھے۔ ان کی حکومت لال قلعے کے اندر حرم ان کے سلاطین اور خواجہ سراؤں پر چلتی تھی۔ نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ 1857 میں جب سپاہیوں نے جنگ کی ٹھانی تو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا صدر بنایا، مگر وہ شاعری کرنے اور مشاعرے کروانے میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسے تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ لے گیا چھین کے کون میرا صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسے تو نہ تھی۔ جب انگریزوں نے اس بغاوت کو ختم کیا تو بہادر شاہ ظفر پہ ان کے شامل ہونے کو لے کر مقدمہ چلایا گیا۔ انہیں دوشی قرار دے کر رنگون بھیج دیا گیا۔ وہ وہاں کچھ برس تک رہے اور پھر وہیں سے 1862 کو اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی قبر رنگون میں ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، ہے کتنا بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمیں بھی مل نہ سکی کوئے یار میں۔ اور اب وقت ہے ایک قصے کا۔ آج قصے کی جگہ یا قصے کی عوض میں ایک افسانہ پیش ہے۔ عنوان ہے میں بیمار کیوں ہوا۔ آئیے افسانہ سنیے۔ کچھ عرصہ پہلے میری طبیعت کچھ خراب ہو گئی، یا یوں کہیے دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی۔ مجھے دل کی بیماری ہے، دونوں ہی طرح کی۔ ہم پہلے بھی دل کے مریض ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ اب روز دوا کھانی پڑتی ہے۔ خیر، دل کے درد کی دوا ذرا مشکل ہے۔ الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ میری حالت کچھ دوسری ہی ہوئی۔ حال پوچھنے والوں کے فون آئے، خود تشریف لائے۔ حال پوچھ پوچھ کر لوگوں نے وہ حال کیا کہ دل نے کہا میں بیمار کیوں ہوا۔ لوگ صرف حال ہی نہیں پوچھتے بلکہ علاج بھی بتاتے ہیں، جیسے فلاں بوٹی ابال کے پی لیجئے، اعلیٰ ڈاکٹر کو دکھائیے، مانے ہوئے وید حکیم وغیرہ کے پاس لے چلنے کی دعوت بھی دی جاتی ہے۔ یہ شعر ہے تو رومانی، مگر میں طنز کے طور پہ کہہ رہا ہوں۔
کچھ اس ادا سے یار نے پوچھا میرا مزاج، کہنا پڑا کہ شکر ہے پروردگار کا۔ حال پوچھنے والے اکثر بنا شکر کی چائے پیتے ہیں، البتہ پھیکی چائے کے ساتھ میٹھے بسکٹ، برفی یا لڈو وہ بڑے آرام سے کھا لیتے ہیں۔ کوئی یہ پوچھے کہ چائے میں ذرا سی چینی سے انہیں کون سی شکر کی بیماری لگ جائے گی جو بسکٹ، برفی یا لڈو سے نہیں ہوگی۔ یہ لوگ کسی قسم کا تکلف نہیں کرتے۔ شیخ ابراہیم ذوق فرما گئے ہیں، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف سراسر، آرام میں ہے وہ جو تکلف نہیں کرتا۔ حد تو تب ہوتی ہے جب حال پوچھنے والے اپنی ہی بیماری کا رونا لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جو تقریباً لا علاج ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک ہوتی ہے، یعنی خطرناک ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی۔ اگر غلطی سے آپ انہیں کسی علاج کے بارے میں بتانا چاہیں تو وہ کہیں گے، ارے نہیں نہیں، ہم سب کچھ کر کے دیکھ چکے ہیں۔ مجھے اس بات پہ شجاع خاور کا ایک شعر یاد آتا ہے کہ چارہ گری کی بات کسی اور سے کرو، اب ہو گئے ہیں یارو پرانے مریض ہم۔ چارہ گر یعنی علاج کرنے والا، چارہ گری یعنی ڈاکٹری۔ بہرحال مجھے برسوں سے نیند نہ آنے کی بیماری ہے، بنا دوا کے میں سو نہیں پاتا۔ مجھے اکثر کئی لوگ سونے کے کئی نسخے بتایا کرتے ہیں، کچھ تو بڑے مزیدار ہیں، جیسے بستر پر لیٹ کر داہنی ٹانگ نیچے لٹکا لینا، سونے سے پہلے گرم دودھ پی لینا، تکیے کے نیچے لوہے کی چیز رکھ کر سونا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ نیند آنے کے لیے کیا کیا جائے۔ اگر کبھی برائے قسمت 2-3 برس میں سوتا ہوا مل بھی جاؤں تو لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ کو تو نیند آتی نہیں۔ وہ کھڑے کہتے ہیں میری لاش پر اب، وہ کھڑے کہتے ہیں میری لاش پر اب، ہم تو سنتے تھے کہ نیند آتی نہیں۔ خیر، نہیں آتی تو نہیں آتی، کیا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے چچا غالب فرما گئے ہیں، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ ہر شخص میں ایک عدد ڈاکٹر، حکیم یا وید چھپا ہوتا ہے جو ایسے وقت میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے 4 برس اور ڈھیروں روپیہ خرچ کرنے والوں کو ایک بار ضرور سوچ لینا چاہیے۔ بہرحال قصہ یہیں ختم، دوا کا وقت ہو چلا ہے۔ ایک ہمارے دوست ہوا کرتے تھے، بننے نواب، بننے اصلی نواب تھے، طبیعت کے بھی اور حیثیت کے بھی۔ بننے بے پرواہ، یارباش اور بات زبان پہ مر مٹنے والوں میں سے تھے۔ ایک بار کچھ ایسا ہوا کہ اس روز سے بننے کے لیے ہمارے دل میں عزت بہت بڑھ گئی۔ ہمیں فخر ہے بننے ہمارے دوست تھے۔ اس روز جو ہوا وہ باتیں دنیا کو بتانے والی ہیں، مگر وہ قصہ پھر کبھی۔ پوڈ کاسٹ کے آخری حصے میں اب وقت ہے ایک بہترین شاعری کا۔ آج کے شاعر ہیں داغ دہلوی۔ آج ان کی ایک غزل پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئیں احزان تو گیا۔ دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، دیکھا ہے بت کدے میں جو اے شیخ کچھ نہ پوچھ، ایمان کو تو یہ ہے کہ ایمان تو گیا۔ افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، افشائے راز عشق میں گو ذلتیں ہوئیں، لیکن اسے جتا تو دیا جان تو گیا۔ ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے،
ہوش و حواس و تاب و تواں داغ جا چکے، اب ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا۔ بڑی خوب غزل ہے۔ سامعین، اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ہے ان تمام لوگوں سے جڑنے کا جنہیں اردو سے محبت ہے، جنہیں شاعری سے لگاؤ ہے، جو ادب اور آداب میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ پوڈ کاسٹ یوٹیوب چینل دیو ہندوی پر بھی آپ پا سکتے ہیں۔ جلد ہی یہ آئی ٹیونز پر بھی ملے گی۔ اگر آپ کو یہ کوشش پسند آئی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹس میں اپنے خیال بھی ظاہر کیجیے گا۔ اس سے اس پوڈ کاسٹ کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ بھول مت جائیے گا، ہمیں انتظار رہے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو کوئی بات، لفظ یا معنی سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ یوں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے یوٹیوب پر سن رہے ہیں یا فیس بک پر سن رہے ہیں تو نیچے تبصرے یعنی کمنٹ کے لیے جو جگہ ہے وہاں پر اپنی بات لکھ دیں، آپ کو جواب ملے گا۔ اور ہاں، پیج اور چینل کو پسند یعنی لائک کرنے کی عنایت بھی ضرور فرمائیے گا۔ تو خواتین و حضرات، اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ آپ خوش رہیں، سلامت رہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے۔ تو دیجیے دیو ہندوی کو اجازت، پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں ٹھیک رات 8 بجے۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔